السلام علیکم ناظرین، آپ کو وہ تھا کون کی سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آج 20ویں صدی میں کوئی سب سے زیادہ کامیاب کاروباری انسان ہے تو وہ غالباً ایک ہی ہے، جس نے اپنا کاروبار چھوٹی سی جگہ سے شروع کیا اور اس کو بڑھا کر دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی کی شکل میں دنیا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس شخص نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا اور اس عمل میں اس نے بے انتہا دولت کمائی۔ اس نے اپنی کمپنی کی 1975 میں ایک چھوٹے سے کمرے سے بنیاد رکھی اور آج یہ کمپنی فارچون 500 کی لسٹ میں دنیا کی بڑی 30 کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ آج اس شخص کو بل گیٹس کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کی کمپنی کو مائکروسافٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں بل گیٹس دنیا کا امیر ترین شخص ہے، جس کی مالیت $86 بلین ہے۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کی اس بڑی ٹیکنالوجی کمپنی کی جو بلندیوں کو چھوتی جا رہی ہے، اور یہ ولیم ہنری بل گیٹس کی کامیابی کی ایک کہانی ہے۔ بل گیٹس 28 اکتوبر 1955 کو سیاٹل میں پیدا ہوا۔ بل گیٹس ایک بہت بڑا سمبل بن چکا ہے آج کی دنیا میں انوویشن کا، اور پوری دنیا کے لوگوں پر اس کا کام اثر انداز ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کی دنیا میں جدت لانے والے دوسرے بہت سارے لوگوں کے برعکس بل گیٹس کے پاس بچپن ہی سے بہت ساری سہولتیں موجود تھیں۔ بل گیٹس نے اپنی ابتدائی تعلیم لیک سائڈ اسکول سے حاصل کی، جو اس کے آبائی اسٹیٹ سیاٹل میں واقع تھا اور بہت ہی اچھا اسکول تھا۔ وہاں پر بچوں کو کمپیوٹر سے بھی متعارف کروایا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہ وقت تھا 1960s کا، جب دنیا کو کمپیوٹر کے بارے میں علم بھی نہیں تھا۔ بل گیٹس نے بچپن ہی میں نیا کمپیوٹر سسٹم بنانے کا شوق پیدا کر لیا اور بہت زیادہ وقت بیسک لینگویج میں پروگرامز کو لکھنے میں لگانے لگا، اور اس کا زیادہ تر وقت کمپیوٹر لائبریری میں گزرتا تھا۔ 1970 میں 15 سال کی عمر میں بل گیٹس نے بزنس شروع کیا اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر، جس کا نام پال ایلن تھا۔ ان دونوں نے مل کر ایک کمپیوٹرائزڈ پروگرام بنایا جس کا نام ٹریف اور ڈیٹا تھا، اور جس کا مقصد سیاٹل میں ٹریفک کے فلو کو میئر کرنا تھا۔ ان دونوں لڑکوں نے اس وقت $20,000 کمائے اس پروگرام سے۔ اسکول سے نکلتے ہی بل گیٹس اور پال ایلن نے ایک کمپیوٹر کمپنی میں نوکری شروع کر دی، اور اسی وقت ان دونوں نے اپنی ایک کمپنی کھولنے کے بارے میں بھی سوچنا شروع کر دیا۔ لیکن بل گیٹس کے والدین یہ چاہتے تھے کہ وہ کالج جائے اور اپنی تعلیم پہلے مکمل کرے۔ ان کی خواہش تھی کہ بل گیٹس بڑا ہو کر وکیل بنے، اس لیے انہوں نے اس کو ہارورڈ یونیورسٹی میں بھیج دیا۔ بل گیٹس کا ہائر ایجوکیشن میں دل نہیں لگتا تھا، اس لیے اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی۔ اس نے اپنے دوست پال کے ساتھ مل کر دنیا کے ایک پہلے PC سافٹ ویئر پر کام شروع کر دیا، جو بنایا گیا تھا میٹس کے آلٹیئر کمپیوٹر سسٹمز کے لیے۔ 1975 میں بل گیٹس اور ایلن نے ایک سافٹ ویئر کمپنی بنائی جس کا نام انہوں نے مائکروسافٹ رکھا، جو مائکرو کمپیوٹر اور سافٹ ویئرز کا بلینڈ تھی۔ مائکروسافٹ کی شروعات بہت اچھی نہیں تھی۔ آلٹیئر کمپیوٹرز کے لیے جو بنیادی پروگرام انہوں نے بنایا تھا، اس سے صرف کمپنی کو فیس اور رائلٹی ملتی تھی، جو ان کے خرچوں کو پورا نہیں کرتی تھی۔ مائکروسافٹ کا بیسک سافٹ ویئر ان لوگوں میں مشہور تھا جو کمپیوٹر کو ایز اے ہابی استعمال کرتے تھے، جو اس کی کاپیز بنا کر گیٹس کی مارکیٹنگ سے پہلے ہی مارکیٹ میں فری تقسیم کر دیتے تھے۔ گیٹس کے مطابق وہ لوگ جو اس کا سافٹ ویئر استعمال کرتے تھے، ان میں سے صرف 10% لوگوں کے پیسے اس کو آلٹیئر کمپنی کے ذریعے ملتے تھے۔ فروری 1976 میں بل گیٹس نے کمپیوٹر ہابیسٹس کو خط لکھا کہ سافٹ ویئر کی فری تقسیم اور فری استعمال نئے اور اچھے سافٹ ویئرز کی پروڈکشن کو روک دے گی۔ بل گیٹس کے میٹس کے صدر رابرٹ کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات تھے، جس کی وجہ سے اس کو سافٹ ویئر رائٹس بھی ملے ہوئے تھے۔ 1977 میں رابرٹ نے میٹس کو ایک دوسری کمپیوٹر کمپنی کو بیچ دیا اور جارجیا واپس چلا گیا۔ اب بل گیٹس اور ایلن تنہا ہو گئے۔ ان دونوں کو نئی کمپنی پر کیس کرنا پڑا اپنے سافٹ ویئر رائٹس کو بچانے کے لیے، جو انہوں نے آلٹیئر کمپنی سے حاصل کیے تھے۔
کچھ عرصہ بعد مائیکروسافٹ نے مختلف پروگرامز لکھے مختلف کمپنیوں کے لیے۔ 1979 کے آغاز میں بل گیٹس کمپنی کے کام کو واشنگٹن لے گیا تاکہ وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور بزنس کو ایک نئے لیول پر لے کر جا سکے، اور گیٹس نے مائیکروسافٹ کے ہیڈ کی پوزیشن لے لی جو اس وقت $2.5 ملین کو کراس کر چکی تھی۔ اس وقت گیٹس کی عمر 23 سال تھی۔ بل گیٹس کمپنی کے ہر کوڈ کو خود پڑھتا تھا اور اس کو تبدیل بھی کرتا تھا ضرورت پڑنے پر۔ جب کمپیوٹر انڈسٹری بڑھنے لگی تو ایپل، آئی بی ایم اور انٹیل جیسی کمپنیاں ہارڈ ویئر اور کمپوننٹس بنانے لگی۔ اس وقت بل گیٹس مسلسل مائیکروسافٹ کے سافٹ ویئرز کو امپروو کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں کو بھی کئی بار اپنے ساتھ لے جاتا۔ اس کی ماں ویل کنیکٹڈ عورت تھی جن کے پاس بڑی بڑی کمپنیوں کی ممبرشپ تھی، جن میں سے ایک آئی بی ایم بھی تھی۔ بل گیٹس اپنی ماں کے ذریعے آئی بی ایم کے سی ای او کو ملا اور نومبر 1980 میں آئی بی ایم ایک ایسے آپریٹنگ سسٹم کی تلاش میں نکلی جو ان کے کمپیوٹر سسٹم کو چلائے، اور انہوں نے مائیکروسافٹ کو اس کے لیے اپروچ کیا۔ گیٹس نے پھر ایسا آپریٹنگ سسٹم بنایا جو اب آئی بی ایم کے کمپیوٹرز کو چلا سکتا تھا۔ اس نے وہ سافٹ ویئر آئی بی ایم کو $50,000 کی فیس میں بیچ دیا۔ آئی بی ایم نے سافٹ ویئر کا سورس کوڈ خریدنے کے لیے مائیکروسافٹ کو آفر کی جو ان کو آپریٹنگ سسٹم کی ساری انفارمیشن دے سکتا تھا۔ گیٹس نے ان کی یہ آفر ٹھکرا دی اور تجویز دی کہ آئی بی ایم لائسنسنگ فیس پے کرے مائیکروسافٹ کو ہر اس کاپی کے ساتھ جو وہ اپنے آئی بی ایم کمپیوٹرز کے ساتھ بیچیں گے۔ اس طرح آئی بی ایم نے سافٹ ویئر کا لائسنس حاصل کر لیا جس کو نام دیا گیا MS-DOS 1979 to 1981۔ مائیکروسافٹ نے ترقی کی اور اس میں کام کرنے والے لوگوں کی تعداد 25 سے بڑھ کر 128 تک پہنچ گئی، اور اس کی آمدنی بھی بڑھی جو پہلے $2.5 ملین تھی، اس سے بڑھ کر $16 ملین ہو گئی۔ مائیکروسافٹ کی بڑھتی ہوئی شہرت کے ساتھ ساتھ ایک اور کمپنی جو مائیکروسافٹ کے لیے خطرہ بن رہی تھی وہ اسٹیو جابز کی ایپل کمپنی تھی۔ اگرچہ مائیکروسافٹ اور ایپل ایک دوسرے کے رائیولز ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ابتدائی انوویشنز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی۔ 1981 میں ایپل نے مائیکروسافٹ کو دعوت دی کہ ان کے میکنٹوش کمپیوٹرز کے لیے سافٹ ویئر بنانے میں ان کی مدد کرے۔ ان دونوں نے نالج شیئرنگ کی اور میکنٹوش کے لیے ایک سافٹ ویئر بنایا۔ اسی نالج شیئرنگ کی وجہ سے مائیکروسافٹ اس قابل ہوئی کہ وہ اپنا آپریٹنگ سسٹم ونڈوز بنا سکی، ایسا سسٹم جس نے ماؤس کو استعمال کیا گرافک انٹرفیس کو چلانے کے لیے، جو ٹیکسٹ اور امیجز کو اسکرین پر ڈسپلے کر سکا۔ ایپل کے میکنٹوش سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کے دوران بل گیٹس نے اس خطرے کو بھانپ لیا کہ جو یہ نیا سافٹ ویئر MS-DOS اور مائیکروسافٹ کے لیے پوز کر سکتا تھا۔ گیٹس جانتا تھا کہ کمپیوٹر استعمال کرنے والے لوگوں کے لیے گرافکس اور امیجز بہت ہی مفید ہوں گی، اس لیے اس نے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک ایڈورٹائزنگ کمپین میں اناؤنس کر دیا کہ ایک نیا مائیکروسافٹ کا آپریٹنگ سسٹم آنے والا ہے جو گرافک انٹرفیس کو استعمال کرے گا جس کو ونڈوز کہا جائے گا، اور تمام پی سی سافٹ ویئرز کے ساتھ کمپیٹیبل ہوگا جو مائیکروسافٹ کے ڈاس سسٹم کے لیے بنی تھی۔ وہ اناؤنسمنٹ تو اس وقت ایک بلف ہی تھی کیونکہ مائیکروسافٹ کے پاس ایسا کوئی پروگرام ہی نہیں تھا۔ مارکیٹنگ کے حوالے سے یہ بل گیٹس کی جینیس موو تھی کیونکہ مارکیٹ میں 30% کمپیوٹر یوزرز اس وقت MS-DOS استعمال کر رہے تھے اور وہ ونڈوز کا انتظار کرنے لگے بجائے اس کے کہ وہ کسی اور آپریٹنگ سسٹم کی طرف جاتے۔ 1995 میں اناؤنسمنٹ کے 2 سال کے بعد مائیکروسافٹ نے ونڈوز 95 کو لانچ کیا۔ اس کے بعد اس کمپنی کی ترقی کو کوئی بھی نہیں روک سکا۔ مارچ 1986 کو بل گیٹس نے مائیکروسافٹ کو پبلک کر دیا اور اس کی انیشل پبلک آفرنگ تھی $21 پر شیئر۔ بل گیٹس نے اپنے پاس 45% شیئر رکھے اور ایک دم سے ملینئر بن گیا 31 سال کی عمر میں۔ 1 جنوری 1994 میں
گیٹس نے ملنڈا سے شادی کر لی جو مائکروسافٹ کی پروڈکٹ مینیجر تھی۔ 1999 میں گیٹس کی دولت $101 بلین سے تجاوز کر گئی۔ دونوں میاں بیوی نے بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اور گیٹس نے اس فاؤنڈیشن کو $28 بلین عطیہ دے کر سٹارٹ کیا۔ اسی سال بل گیٹس نے روزمرہ کے کاموں سے اسٹیپ ڈاؤن کر لیا۔ بل گیٹس اپنی ذہانت کی وجہ سے انڈسٹری سافٹ ویئر کی ہر چیز سے واقف تھا، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سے لے کر کارپوریٹ اسٹریٹجی تک۔ وہ تمام ممکنہ آپشنز کی پروفائل بناتا اور ہر اس چیز کے بارے میں سوال کرتا جو ممکن ہو سکتا تھا۔ مائکروسافٹ اور بل گیٹس کی سکسیس کے ساتھ ساتھ ان کی 90s اور 2000 کے ارد گرد کی کچھ غلطیاں بھی تھیں۔ اس کے باوجود مائکروسافٹ آج دنیا کی سب سے بڑی کمپنی اور بل گیٹس اس انڈسٹری کا امیر ترین انسان ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی، جلدی آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔